کیونکہ نہ اس کا ہمیں کمائی کا سہارا تھا، نہ پیار محبت کا سہارا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ بچوں کو بھی بہت مارتا ہے، چھری بھی آپ کھینچ کے مار دے گا، کسی کا سر پھاڑ دیتے ہیں۔ اور اپنے بھائی کی بچوں کو کچھ نہیں کہتا تھا اپنے بھائی کے نہیں، ہم لوگ الگ ہو گئے تھے، کرائے پر آ گئے۔ اچھا یہ دیکھو نا، مطلب اس نے یہ تو کیا کہ علیحدہ ہونے کا سوچا؟ نہیں، اس نے نہیں سوچا، یہ میں نے سوچا تھا کہ میں خود ہی کرایہ دوں گی۔ اچھا پھر ہم لوگ الگ کرائے پہ آ گئے۔ اچھا کرائے پہ آنے کے بعد اس نے کبھی مالی مکانی سے چکر چلا لینا، اللہ، یہ کیا بندہ تھا؟ جو کوئی اگر ساتھ میں بڑا ان سے چکر چلا لیتا، عادت پڑ گئی تھی نا اس کو۔ ہاں، اور اگر کسی پمپ وغیرہ پہ کام کرتا تھا تو وہاں پہ جو مانگنے والی آتی ہیں ان سے ریلیشن بنا لیتا تھا، تو میں تنگ آ گئی تھی۔ آپ دیکھتی رہی ہو ساری زندگی، اتنے سال آپ دیکھتی رہی ہو؟ نقشے میں بیٹھا ہے تو کسی کے ساتھ ایسے کر کے بیٹھ گیا، میں نے اس عورت کو کہنا یا اس کو کہنا کہ باہر جاؤ، اس ٹائم مجھے رستے میں مارا اس نے۔ میں نے بڑی برداشت کی، لیکن اب میں بیمار بھی ہوں، ہمت نہیں ہے میرے میں کہ میں اب کرائے دوں، بل دوں، بچے سنبھالوں یا اس کی مانے کھاؤں۔ ابھی علیحدہ خلا لیا اب آپ نے اس سے؟ نہیں، ابھی میں کافی ٹائم سے الگ ہوں اس سے۔ بس ویسے ہی علیحدہ ہوئی ہو اس سے آپ؟ ہاں، لیکن اب توبہ ہوئی، میں نے خلا دائر کیا اب آپ نے، مطلب ظاہر ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ رہتے نہیں، ہمیں کیا پتہ ہی کدھر رہتا ہے، ابھی کچھ پتا نہیں ہے؟ مطلب کہیں پر بھی کام کرتا تھا، وہاں پر بھی تعلقات تھے؟ تو ایک پھر بد کردار آدمی کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کے اتنے سال ضائع کیے نا، گزارے تو نہیں، یہ ضائع کرنا ہوتا ہے نا ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو ہر کسی کو دیکھ کر پاگل ہو جائے، تو وہ پھر بد کردار آدمی ہوتا ہے نا، وہ کردار والا تو نہیں ہوتا۔ وہ ایسے آدمی کے ساتھ تو عورتیں گزارا نہیں کرتی ہیں۔ آپ کی بھی تو غلطی ہے، آپ نے گزارا کیا پھر۔ ابھی میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، میں یہ نہیں چاہتی۔ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اسی وجہ سے جو ہے نا اپنی پوری زندگی جو ہے وہ خراب کر لیتی ہیں ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے سانس لینا بھی محال ہوتا ہے، اور خواتین اپنی پوری زندگی گزار لیتی ہیں کیونکہ گھر والے یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ واپس نہیں آنا، یا پھر وہ دیکھتی ہیں جب پیچھے پلٹ کر تو ماں باپ ہوتے نہیں ہیں، اگر ہوتے ہیں تو عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ وہ ان کو سنبھال نہیں سکتے، بہن بھائی اپنی زندگیوں میں مست ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جب خاتون کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ادھر سے نکل کر میں نے سڑکوں پر آ جانا ہے، یہ خوار ہو جانا ہے، پھر وہ ایک ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، اور پھر اس طرح کی اذیتیں جو ہے نا ساری زندگی کے لیے ان کے پلوں کے ساتھ باندھ جاتی ہیں، اور پھر وہ ایسے ہی روتی ہیں جس طرح سے یہ رو رہی ہے۔ اب کیسے گھر کا سلسلہ چل رہا ہے؟ آپ کچھ ویسے میں کماتی، کچھ بچے کماتے ہیں، بچے بھی کما رہے ہیں؟ بچے بھی کما رہے ہیں، لیکن اب میں اتنی تنگ آ گئی ہوں کہ اپنے آپ کو بھی بدوائیں دیتی ہوں، اپنے بچوں کو بھی بدوائیں دیتی جس ٹائم وہ کھانا مانگتے۔ میں ان کو 2 ٹائم کھانا کھلاتی، 3 ٹائم بھی نہیں کھانا کھلا سکتی، جس ٹائم وہ کھانا مانگتے میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ میں بہت بدوائیں دیتی ہوں۔ بچے کہتے ہیں ہمیں تو خود بہت نہیں آ رہی مما، ابھی تو بدوائیں دیتی ہو، ہم بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو دنیا میں ان کو تو آپ لے کر آئے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ بچوں کو آپ کیوں میں بدوائیں اپنی دیتی نند کے بات گئی، جب میرے شوہر نے مجھے مارا تو میری نند نے نا میرے شوہر کو چھپا لیا تھا کیونکہ میرا گلا دبا کر آئے تھے، تو بالکل حد بنی ہوئی تھی میں۔ اچھا، میں کرائے پہ رہتی تھی، یہ لینو بار منڈی پھاٹک کے پاس، اچھا، وہاں پہ 7 نیبر بھی رہتے تھے، سب کو پتہ چل رہا کہ اس کا شوہر اس کو مارا، کسی نے آ کر بچایا نہیں۔ وہ کوئی نہیں آتا، کسی کی جلدی میں کوئی نہیں آتا۔ اس کے بعد میرے بچے رونے لگے، چیخو پکار کرنے لگے، ہماری مما مر جائے گی، کسی نے نہیں بچایا۔ اس کے بعد جب میرے میاں نے میری گردن مروڑی اور بھاگ گیا نا، تو نا ساتھ والوں کی آواز آئی، کڑی مار چھڈی۔ اس کے بعد میرے بچے نے ہمیں پانی پلایا۔ میرے بچے کہتے مما پاپا اس سائڈ پہ نکلے، ہم کہاں جائیں گے، نہ ہم نے کرایہ دیا ہوا نہ بل ہمارا، ہمیں تو یہ نکال دیں گے مالک مکان۔ اس ٹائم میں نے کہا اچھا بھائی، میں بھی تھوڑی طبیعت میری بہتر ہوتی، میں دیکھتی میرا شوہر کدھر گیا، آپ ہمارا سامان نہ بیکو۔ انہوں نے کہا آپ نے نہ کرایہ دیا نہ بل دیا، اسی نہیں رکھنا تو انہوں نے ہمارا سامان دیکھنا شروع کیا، میرا سامان گلی میں پڑا ہے۔ میں اپنے بچے کے ساتھ اپنی نند کے گئی ہوں، میں نے کہا باقی تو اپنے سسرالوں میں رہتی ہیں، یہ الگ رہتی ہے، تو یہ وہی نند ہے جس کو طلاق؟ نہیں، اچھا، یہ کوئی اور نند تھی۔ ٹھیک ہے۔ میں اس کے پاس پہنچی ہوں تو میرے شوہر کی جوتیاں باہر گیٹ پہ تھی، مجھے پتا چل گیا اندر ہی ہے۔ میں نے بچے کو کہا تمہارے ماموں ہیں؟ کہتے نہیں ماموں نہیں ہے۔ میں اندر چلی گئی، مجھے کہتی ہے کہ میں نے کہا جب باجی آپ اس کو رکھ سکتی ہیں نا تو اس کے بچے بھی رکھیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ کسی کی بیٹی کو مار کر آتا ہے، عورتوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے، نہ کماتا ہے اور مجھے مارتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، ہم کس سے مانگیں؟
یہ ساری ذمہ داری اس کی. اتنا ٹائم میں نے گزارا, میں بہت بیمار ہوں, میں نہیں کر سکتی. تو میری نند کہتی ہے بچوں کو راوی میں پھینک دو, بچے راوی میں پھینک دو. میں نے کہا باجی آپ اپنے پھینک دیں, میں نہیں پھینک سکتی اپنے بچے. میں نے بڑی مشکلوں سے پالے بچے, لوگوں کے برتن دھو کے میں نے بچے پالے. میرے بچے بیمار ہوتے تھے اکیلی میں سنبھالتی تھی بچے, میرا شوہر نہیں سنبھالتا تھا. وہ ہسپتال بچے لے کے گئے تو وہاں پہ جو نرسیں ہوتی تھی میرا میاں انہیں کو دیکھنے میں لگ رہتا تھا. وہاں پہ جو دوسری عورتیں آئی گی بچے لے کے, انہیں سے اٹیچمنٹ شروع کر دیتا تھا. کہاں لے کے جاتی ہے ایسے شوہر کو میں, بتائیں. اس نے میری زندگی وہاں برباد کی ہے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ایسا خبیث انسان ہے یہ, ایسا خبیث انسان کہ دن رات میں روتی ہوں, دن رات, کہ میرے سے اللہ کیا ایسا گناہ ہوا جو میرے نصیب مقدر میں ایسا گندا شکل لکھا. عورتیں آج عیش کر رہی ہوتی ہیں اپنے شوہروں میں, لیکن میں اور میرے بچے یتیمی کی زندگی گزارے کس وجہ سے, ان گندوں کی وجہ سے, ایک جٹھانی کے گند کی وجہ سے اور دوسرے اپنے یور کی وجہ سے. چلو حوصلہ کرو, آپ بڑی مضبوط ہو, اتنا کچھ برداشت کیا ہے, اتنی ماریں کھائی ہیں, اتنا کچھ برداشت کر کے آج بھی اپنے بچوں کے لیے زندگی گزار رہی ہو, محنت کر رہی ہو, تو آپ تو بہادر ہو. اللہ کے اوپر جب آپ نے فیصلہ چھوڑا تو اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ کی پکڑ میں جس دن آ گیا اس دن اس کو پتہ لگے گا کہ کس طرح کسی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر کر اس کو جب گھر میں لاتے ہیں تو اس کو اس طرح کی اذیتیں دیتے ہیں. یہ تو اللہ بہتر انصاف کرے گا. اللہ آپ کو حوصلہ دے, ہمت دے. بچیوں کو تو سب پتہ ہوگا ہمارا باپ کیسا ہے. میری بیٹی یہی کہتی ہے کہ مما اللہ آپ کو صحت زندگی دے, ہمارا کوئی بھی نہیں ہے آپ کے علاوہ. میرے بچے کہتے ہیں مما آپ, میں ذرا سی بیمار ہوتی ہوں نا تو میرے بچے چاروں میری طرف آ جاتے ہیں کہ مما آپ کو اللہ میں زندگی دے دے, اللہ پاک ہمارے ہمیں کچھ کر دے, ہماری ماں کو کچھ نہ ہونے دی. انہوں نے ظاہر ہے دیکھا آپ کو اتنا مشکل ٹائم گزارتے ہوئے. اور آپ یقین کریں گا ہمارے گھر کھانے کو نہیں ہے نا تو میرا سب سے چھوٹا بیٹا جاتا ہے لوگوں کا پانی بھر کے لاتا ہے اور مجھے کھانے کو دیتا ہے. میرا چھوٹا بیٹا, میری ماں کچھ کھا لے, ہم پھر بھی بھوکے تو کوئی بات نہیں, ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن ہماری ماں بھوکی نہ رہے. ایک بیمار عورت کیا کر سکتی ہے, بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی, لوگوں سے فریاد ہی کر سکتی ہے کہ کوئی میرا بل دے دے, کوئی میرا علاج کروا دے, یہی کر سکتے ہیں. 17 سال ایک آدمی کے ساتھ گزارے ہیں اور یہ 17 سال کا وہ رونا ہے, وہ برداشت ہے جو اب اس کے آنسوؤں میں نکل گیا. ایک ایسے مرد کے ساتھ جس کے ساتھ یہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک خوش نہیں تھی. ہر دن اس نے قربانی دی, ہر دن اس نے بدترین تشدد کو برداشت کیا, ہر دن ایک نیا عذاب اس نے دیکھا, ایک ایسی ہر دن اس نے ایسی چیزیں دیکھی جو ایک خاتون کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک ایسا آدمی جو کہ پلک جھپکتے ہی کسی اور خاتون کے ساتھ تعلقات میں آ جاتا تھا, ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل نہیں ناممکن ہوتا ہے. اگر عورت بھی ایسی ہو اس کے ساتھ بھی زندگی گزارنا ایک مرد کے لیے مشکل ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک مرد اگر ایسا نکلے تو عورت کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن اس نے یہ 17 سال گزارے ہیں اور پہلے دن سے لے کر اب تک اس خاتون کا کہنا ہے کہ میں لیکوڈ پر زندہ ہوں, میں کچھ کھا نہیں سکتی, صرف یہ اس خاتون کی مہربانی ہے میرے پر جس کے میرے شوہر کے ساتھ تعلقات تھے. اگر آپ کے اس طرح کے کوئی تعلقات ہوتے ہیں, آپ کے اپنے ہی گھر کی چار دیواری میں آپ نے کسی کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھے ہوتے ہیں, تو خدارہ کسی کی بھی بیٹی کو اپنے گھر میں لا کر اس کی پوری زندگی برباد نہ کریں. آپ بتا رہی تھی کہ یہ آپ کی دوسری شادی تھی. ہاں جی. پہلی شادی آپ کی کیوں خراب ہوئی؟ ابھی وہاں پہ صرف میں 1 مہینہ رہی ہوں. اچھا. وہاں پہ میرے دیور جو تھے نا, ان کا مطلب روب تھا ان پہ, گھر والوں پہ نا, ان کی بات مانے جاتی تھی, میری نہیں سنتے تھے وہ لوگ. میرے شوہر بہت اچھے تھے, کبھی انہوں نے مجھے مارا نہیں, کبھی ڈانٹا نہیں. تو انہوں نے میرے شوہر نے کہا کہ آپ اپنا نا ٹیسٹ کروا کر آئے ہیں. مجھے اس ٹائم حمل تھا پہلے شوہر سے. اچھا. میں ٹیسٹ کروانے کے لیے آئی ہوں اپنی امی کے گھر. تو میرے دیور کہتے ہیں آپ نے نہیں جانا امی کے. میں نے کہا نہیں, میرے شوہر نے مجھے پیسے دیے, میں جاؤں گی, میں اپنا ٹیسٹ کراؤں گی, میں بیمار ہوں. کہتے ہیں نہیں جانا. میں نے کہہ دیا تو میرے چھوٹے بھائی مجھے لینے آئے, میں ان کے ساتھ چلے گئی. جب میں ہفتے بعد ان کے گھر واپس آئی تو انہوں نے مجھے نہیں رکھا. میرا کوئی قصور نہیں, کہیں میں پکڑی نہیں گئی, کہیں میں نے فون پہ بات نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کی. اس کے بعد انہوں نے مجھے نوٹس بھیج دیا, انہوں نے یہ بھی نہیں رپورٹ بھی نہیں دے گی کہ مجھے حمل ہے. اس کو نہیں پتا آپ اس کا ایک بچہ ہے؟ نہیں, بعد میں بتاؤ جب پیدا ہو گیا نا میرا بیٹا, اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ مجھے حمل ہے. اچھا. تو ان لوگوں نے نا
बात नहीं सुनी मेरे ससुराल वालों ने, उन्होंने कहा नहीं बच्चा भी ज़ाया करा दो, नाम ने तुम्हें रखना अब है। उस बच्चे को की भी कफालत आपने की है? नहीं, मेरी अम्मी ने पाला है वो बच्चा। आपकी अम्मी ने पाला है, हाँ वो जी। आपके साथ नहीं, आपकी अम्मी के साथ होता हाँ है? जी, अब वो मैंने अभी देखिए 1 साल का बच्चा, उसका ना माँ है ना बाप, उसको तो जब भी छोड़ दिया मैंने, मैं अपना नहीं पूरा कर जब रही। दूसरी शादी की तो उसको छोड़कर आई थी? हाँ, छोड़ कर आई थी। आप यकीन करें जिस टाइम मेरी शादी हो रही थी ना, मैं पार्लर जा रही थी, तो एक बच्चे को अल्लाह की तरफ से होता है कि आज ये तेरी माँ जा रही है ना, तो ये दोबारा नहीं आएगी तेरे पास। मेरे बेटे ने जाते हुए मेरा ना पीछे से दुपट्टा पकड़ लिया, मैं पार्लर जा रही थी, और जब मेरे बेटे ने मुझे देखा और मैंने उसको देखा, हम दोनों बहुत रोए, इतना रोए कि शायद पता नहीं हम पे क्या क़यामत आ रही है। और वाकई क़यामत ही आई है शादी के बाद मुझ पे। उस बच्चे को पता था कि मेरी माँ जा रही, पता नहीं बचती है कि नहीं बचती। मैंने उस बच्चे को चुप कराया, मेरी माँ ने इसको पकड़ा, मेरी माँ ने मेरे बेटे को ऐसे पाला जैसे कोई सगी माँ। 1 साल का बच्चा इन लोगों ने मुझसे जुदा करवा के भी मुझे जलील किया। मैं ऑन कैमरा ये बात कहती हूँ, अल्लाह से दोनों पाए, मेरी जेठानी भी और मेरे घर वाले ससुराल वाले सब पाए। क्यों? उनको मालूम था कि इनका बेटा गलत है, तो मेरी शादी उससे ना करवाते, उसको तो बीवी मिली भी थी ना।